میں جو ہے اضافے کا جو وہ مطالبہ کیا گیا ہے اور ادویات کی جو قیمتیں بڑھائی جائیں، حکومت کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے اور پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ کر ادویات کی جو قیمتوں ہیں اس میں ادویات کی جو قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے اور ادویات کی قیمتوں میں 350% سے زائد اضافے کی جو ہے سمری تیار کر لی گئی ہے۔ تاہم 119 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے وفاقی کابینہ کو سمری ارسال کر دی گئی ہے اور اسی کے مزید اپڈیٹس لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے فارمر چیئرمین قاضی منصور صاحب۔ قاضی صاحب سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی السلام علیکم قاضی صاحب۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا جو فارما انڈسٹری ہے اس کے جو میٹیریل کے حوالے سے اصل جو مسئلہ ہے وہ کہاں درپیش آ رہا ہے؟ ہمارے ہاں اس وقت جو ایشو چل رہا ہے ڈالر کے حوالے سے کہ بینکوں کے پاس ڈالر نہ ایل سیز کا جو ایشو تھا، اس سلسلے میں لاسٹ ویک ایک لیٹر ایشو کیا ہے اسٹیٹ بینک نے، جس میں انہوں نے فارماسیوٹیکل کے را مٹیریل اور آپ کے میڈیکل ڈیوائسز کو ایسینشیل لسٹ میں ڈال دیا۔ جب ہم بینک سے بات کرتے ہیں جہاں ایل سیز ہماری کھلتی ہیں، وہاں سے آنسر یہ آتا ہے کہ جی ڈالر ہمارے پاس ہوگا تو اس صورت میں تو ہم آپ کے ایل سی بھی کھولیں گے، ڈالر ہوگا اویلیبل ہوگا تو اس صورت میں ہم آپ کے جو ڈاکومنٹس ریٹائر ہونے والے ہیں، جو پورٹ پہ کنٹینر لگے ہیں ان کو ہم پیمنٹ کر سکیں گے۔ تو میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سری لنکا آپ کو پتہ ہے ڈیفالٹ ہوا اور اس میں انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ $400 ملین انہوں نے فارماسیوٹیکل کے لیے بالکل الگ وقف کر دیا اور 40% اکراس دا بورڈ پرائسز دے دی فارماسیوٹیکل کی، جب ڈالر ان کا 150 سے 300 پہ گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ فارماسیوٹیکل کے را مٹیریل کے لیے بھی ایک پرائس کم از کم کچھ ڈالر ملین، کیونکہ 30 سے 40 ملین یا 400 ملین جس طرح ہمارا اپنا ایک امپورٹ کا سلسلہ ہے، 300 سے 400 ملین ڈالر الگ سے کر دے تاکہ کسی وجہ سے بھی ہمارا فارماسیوٹیکل کا را مٹیریل نہ رکے۔ جیسے ہی ہمارے ایل سیز کھلیں، جیسے ہی ہمارے ڈاکومنٹس آئیں، فوری طور پہ ہم پیمنٹ کریں اور وہ ڈالر کی صورت میں وہ کنورٹ ہو جائے۔